چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام قرآن ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے نا درود پاک کی، تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے نا۔ پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے محبوب، تم فرماؤ، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں؟ کہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں بہت ہی پیارے اور دلچسپ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ان سے نسبت ہے جنہیں
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی مچلا ہے کہ رحمت نے امید بھلا دی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بھلا دی ہے کیا بات تیری مجھے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے بسوں کے آقا اے بے بسوں کے صرف ان کے رسائی جو بنائے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارا کلام سنایا اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسیج آف قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم پیارے بچوں اللہ پاک پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد فرماتا ہے الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم
فأولئك لهم عذاب مهين۔ ترجمہ، اس دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 17 چل رہا ہے، سورہ حج ہے، اور آپ کے سامنے ابھی 2 آیات جو ہیں وہ قاری صاحب نے پڑھی بھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے ان دونوں آیات میں، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے ان باتوں کو سننا ہے۔ ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بادشاہی اللہ پاک ہی کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اونچی آواز سے، کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک۔ قیامت کے دن بادشاہی اللہ پاک ہی کے لیے ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ بادشاہی اس طرح ہے کہ اس دن کوئی بھی شخص بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ویسے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے۔ دنیا و آخرت میں حقیقی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ پاک۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ پاک ہی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر حقیقی بادشاہ ہے۔ لیکن یہاں اسپیشلی طور پر جو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا ہونے کا دعوے دار نہیں ہوگا، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوگا۔ دنیا کے اندر تو بعض لوگوں نے معاذ اللہ خدا ہونے کا دعویٰ کر ہی دیا نا، جیسا کہ فرعون وغیرہ اور اس طرح دیگر افراد جنہوں نے معاذ اللہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو قیامت کے دن کوئی بھی شخص خدا ہونے کا دعوے دار نہیں ہوگا، اور اللہ پاک کے علاوہ کسی بادشاہ کا قانون روز قیامت جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس دن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، اچھے کام کیے، اللہ پاک کی فرما برداری کی، اللہ پاک نے فرمایا بھی یہ کام کرو، انہوں نے وہ کام کیے، فرمایا یہ کام نہیں کرو، انہوں نے ان کاموں کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو مسلمان ہوں گے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، انہیں نعمتیں دی جائیں گی، انہیں باغات دیے جائیں گے، انہیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اور دوسری سائڈ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، جو بھی نبی آئے انہوں نے جو پیغام دیا اس نبی کی بات کو نہیں مانا، ان رسول کی بات کو نہیں مانا، ایمان لے کر نہیں آئے، نافرمانی والے کام کرتے رہے، کفر و شرک کے اوپر اڑے رہے، ڈٹے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ کی جو آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا، انہیں پھر اللہ پاک عذاب دے گا اور روز قیامت پھر دکھا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، گنوا دیے کام، پھر فرمایا ان کے لیے جنت تیار کر دی گئی ہے، اور جو کفار ہیں فرمایا کہ ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ جو ہے وہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عقل بھی دے دی ہے، شعور بھی دے دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دے دی ہے، اچھے راستے کی پہچان ہمیں ہمارے پیارے نبی نے کروا دی ہے، برے راستے کی پہچان بھی کروا دی ہے، قرآن پاک آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اچھے اور برے راستے کی پہچان کر سکتے ہیں۔ علماء اہل سنت ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ بھی کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے، بدعقیدگی کے راستے پر نہیں جانا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو گناہوں کا راستہ ہے اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نے اچھے کام کر کے جنت کو پانا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اچھے کاموں کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں یا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اگر ان پر رب کریم کی پکڑ ہو گئی، نافرمانی کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو کفر والے ہیں وہ تو یقیناً عذاب میں ہوں گے، لیکن جو مسلمان گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اگر ان کے اوپر پکڑ ہو گئی اور ان سے پوچھ لیا گیا، حساب کتاب لے لیا گیا، تو پھر وہ آزمائش میں آ جائیں گے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرنے ہیں اور گناہوں والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک اور آیت قاری صاحب سے سنتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ ترجمہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 17 ہے سورہ حج کی آیت نمبر 64 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے اور خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، جتنا کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جتنا کچھ بھی زمینوں میں ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے اور اللہ پاک ہی اس کا مالک ہے۔ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ سارے بچوں کی آواز چاہیے کہ کون ہے؟ اللہ پاک۔ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی۔ زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ پاک ہی ہے، اور اس کی ملکیت کے اندر، اس کی آنرشپ کے اندر اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کا برابر ہم پلہ نہیں ہے جو اس کا پارٹنر ہو، اس کا شریک ہو، معاذ اللہ۔ اور بے شک اللہ ہی ہر چیز سے بے نیاز ہے، یعنی کہ کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور اپنے افعال اور صفات کے اندر تمام تعریفوں کا وہ حقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کتنی زیادہ ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ جو ہے وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ جو ہے وہ انعام فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام 99 نام ہم کہیں کتنی دفعہ دیکھتے بھی ہیں، قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو بعض اوقات پہلے صفحے کے اوپر وہ اللہ پاک کے 99 نام جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہم مختلف جگہوں پر دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کے کلپس بھی سن رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی طرز کے اندر بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات پر ہمیں اس کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی ثنا بیان کرنی ہے، اور وہ اس کا حقدار ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا جو زمین میں ہیں، جو آسمان میں ہیں، خالق اللہ ہے اور مالک اللہ ہے۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ جی آپ سے وہ شعر سنیں گے۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ یا پیارے بچوں، ابھی آپ نے دیکھا سیگمنٹ میسیج آف قرآن۔ اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ ترجمہ، اور نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ اسے بالکل آہستہ کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو۔ آئیے بچوں، اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز پڑھایا کرتے تو اپنی آواز مبارک کو
قرآن کریم پڑھنے میں بلند فرمایا کرتے تھے، اور جب کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سن لیتے تو قرآن کریم اور اس کے اتارنے والے اللہ پاک اور اس کے لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے اور غلط غلط الفاظ اپنے منہ سے نکالتے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، نماز میں قرات کو بلند آواز سے نہ پڑھیں، کیونکہ کافر سن لیں گے تو غلط غلط الفاظ کہیں گے، اور نہ ہی اتنا آہستہ آواز سے پڑھیں کہ آپ کے صحابہ نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی راستہ تلاش کریں۔ اتنی آواز سے تلاوت کیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی تلاوت سن لیں اور کفار تک آواز نہ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم بڑھتے ہیں بہت ہی پیارے دلچسپ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ سیگمنٹ ہے ایک واقعہ، اور آپ کو قرآنی واقعہ بیان کرنا ہے، قرآن کی سٹوری بیان کرنی ہے، اور آج آپ کو ہم واقعہ بیان کریں گے طالوت کے بادشاہ بننے کا۔ ایک شخص تھا جس کو بادشاہ بنایا گیا تھا، کس نے بادشاہ بنایا، کس طرح اس کو بادشاہت دی گئی، آئیے اس کا واقعہ سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ طالوت کون ہے؟ تو طالوت، جالوت، تو یہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا بڑی ہسٹری کے اندر، پرانی ہسٹری کے اندر بڑا نام ملتا ہے۔ تو طالوت کے بارے میں آج آپ کو بیان کرنے لگے ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سننا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، کافی پہلے ایک قوم ہوا کرتی تھی، اور اس قوم کا نام تھا بنی اسرائیل۔ کیا نام تھا قوم کا؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل اس قوم کا نام تھا، اور بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا جو کہ ملکی نظام کو چلاتا، جو کہ ملک کا ایک سیاسی نظام ہے اس کو چلایا کرتا تھا، اور ان میں ایک نبی ہوتے تھے جو شریعت کے نظام کو اور دین کے احکامات لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ دین اسلام کے نظام کو چلانے کے لیے ایک نبی ہوتے، اور دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک بادشاہ ہوا کرتے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بیان کر دیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہتے تھے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے، اور آپ ہی کی اولاد میں سے نبی اور بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آپ کے ایک بیٹے یہودا کی اولاد میں سے کسی کو بادشاہ بنایا جاتا، یعنی کہ جتنے بھی بادشاہ بنتے وہ یہودا جو آپ کا بیٹا تھا اسی کی اولاد سے بنتے، یہودا ان کے بیٹے کا نام تھا۔ اور جو نبی بنا کرتے تھے وہ آپ کے بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی کی اولاد میں سے نبی بنایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لادی جو جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور انہی سے جتنے بھی جو نسل چلا کرتی تھی تو انہی نسل میں سے ہی کسی نبی کو منتخب کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سلسلہ چلتا تھا، نبی ایک کی اولاد سے اور جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، وہ ایک کی اولاد سے ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، چنانچہ بنی اسرائیل نے آپ سے کہا کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیں، کیونکہ آپ تو نبی ہیں، نبوت والا معاملہ تو ہو گیا، لیکن جو بادشاہت والا معاملہ تھا وہ اسپیس ابھی خالی ہے، لہذا آپ کسی کو بادشاہ ہم پر مقرر کر دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو کہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے۔ کس کو بنایا؟ طالوت کو بنا دیا ہے بادشاہ، اور بادشاہ کس نے بنایا؟ حضرت شمویل۔ حضرت شمویل علیہ السلام یہ بھی اللہ پاک کے نبی گزرے۔ عموماً تو چند بادشاہ ہیں جن کا نام بڑا مشہور ہوتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو یہ تو انبیاء کرام وہ ہیں جن کا نام بہت مشہور ہے۔ اللہ پاک کے نبی شمویل علیہ السلام بھی گزرے، ٹھیک ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ تو انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جو طالوت تھے نا وہ بہت غریب تھے، بکریوں کے چرواہے تھے، بکریوں کو وہ چراتے تھے اور یوں اپنی زندگی جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ جناب شمویل علیہ السلام نے جب طالوت کو بادشاہ بنایا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بھائی یہ تو طالوت جو ہے وہ شاہی خاندان سے ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ہمارے بادشاہ بن سکتے ہیں؟
ان کا تو خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ شاہی خاندان نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ، کیونکہ وہ غریب آدمی تھے تو کہا کہ بھئی یہ غریب ہیں، یہ تو ایک چرواہے ہیں، ان کو آپ نے کیسے ہمارے اوپر جو ہے وہ بادشاہ مقرر کر دیا؟ اور کہنے لگے کہ ان سے زیادہ تو پھر ہم بادشاہت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ کوئی ایک اچھا ہے اور ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ چنانچہ پھر ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب شمویل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، اور یہ علم اور طاقت میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ بھئی اگر اللہ نے ان کو ہم پر بادشاہ مقرر کیا ہے تو پھر کوئی نشانی بتائیں، پھر کوئی نشانی بھی تو ہوگی نا، اللہ پاک نے مقرر کیا ہے تو کوئی نشانی دکھا دیں آپ۔ چنانچہ جناب شمویل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس وہ برکت والا صندوق آئے گا کہ جس سے تمہیں سکون ملتا تھا، اور وہ صندوق کون سا تھا؟ تابوت سکینہ۔ کون سا تھا؟ تابوت سکینہ۔ کہا کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ صندوق جو ہے وہ آ جائے گا، اور وہ صندوق آ جائے گا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی 4 فرشتے صندوق کو لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس لا کر رکھ دیا۔ جب اس نشانی کو ان لوگوں نے پورا ہوتا ہوا دیکھا تو پھر تمام لوگوں نے آپ کی بات کو مان لیا، اور جو طالوت کو آپ نے بادشاہ مقرر کیا تھا سب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہی ہمارے بادشاہ ہیں، اور ان کی بادشاہی کو قبول کر لیا۔ اور اس واقعے کو اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 247 اور 248 248 نمبر آیت کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ مزید قرآنی واقعات کو پڑھنا چاہتے ہیں، مزید قرآنی واقعات کو بڑے آسان انداز میں اور بڑے دلچسپ انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو قتیمیر بھائی دعوت اسلامی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، اور ایسی شاندار کتاب شائع کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو اٹھائیں اور پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ اس کے صفحے پلٹتے چلے جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ مزے کو مزہ آتا جائے گا۔ اور اس کتاب کا ریفرنس اکثر ہم اپنے اس پروگرام کے اندر دیتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے عجائب القرآن، بڑی شاندار کتاب ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اس وقت آپ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ایڈریس، آپ اس ویب سائٹ پر جا کر اس کتاب کو بالکل مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ضرور اس کتاب کو پڑھیں اور قرآن پاک کو بھی پڑھیں، اور اس کتاب میں قرآنی واقعے کو نہ صرف ذکر کیا گیا ہے کہ تمیر بھائی قرآنی واقعے سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو بڑی شاندار کتاب ہے، میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، اور ادھر ادھر کی کہانیاں پڑھنے کے بجائے والدین کو چاہیے کہ اس کتاب میں سے سچے اور قرآنی واقعات اپنے بچوں کو بیان کریں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت میں ایک اچھا اور ایک مثالی کردار ادا کریں۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں سب سے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور گیٹس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ پیارے بچوں اور گیٹس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بلند و بالا شان کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبی بیان کی گئی ہے جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئی، اور وہ خوبی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یعنی اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔
یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے تو اگرچہ پہلے آپ کو نبوت مل چکی ہے مگر اس وقت نبی پاک کی شریعت پر عمل کریں گے اور خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے جو شخص ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی۔ سید حسان بھائی ہمیں ختم نبوت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ختم نبوت ہمارے اسلام کے عقیدوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسی بات یہ، اور یہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں نا ان میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی ہیں، تو جس طرح یہ ماننا ہم پر لازم ہے کہ وہ اللہ پاک کے نبی ہیں، یہ ماننا بھی لازم ہے کہ وہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، چاہے وہ کسی بھی معنی میں، کسی بھی مفہوم میں، کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، اب جیسے انہوں نے یہ حسان بھائی نے بات ذکر کی اور کتابوں کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ دوبارہ آسمان سے جو ہے وہ نازل ہوں گے، زمین پر دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے، کئی سال وہ اپنا جو ہے وہ اپنی زندگی بھی گزاریں گے، شادی بھی ہوگی، کتابوں کے اندر لکھا ہے ان کی اولاد بھی ہوگی، سارا یہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے اور ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، دوبارہ آپ تشریف لائیں گے، وہ بھی آپ ایک نئے نبی کے طور پر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ انہوں نے کیا بیان کیا کہ وہ فالوور ہوں گے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے، حتیٰ کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی جو کتاب ہے اس کا پرچار نہیں کریں گے۔ انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی تھی نا، تو وہ انجیل کا پرچار نہیں کریں گے، اس کی تعلیمات کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ وہ کون سی تعلیمات؟ جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور کیا ہیں؟ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور دیگر جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ آئیے ایک دفعہ پھر نعرہ لگاتے ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ بچے زیادہ ہیں اور آواز کم آ رہی ہے، ذرا اونچی آواز سے نعرہ لگانا ہے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ جی پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کا پہنچا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا